ساری رات وہ وقفے وقفے سے آنسو بہاتی رہی تھی، ٹھیک سے سو بھی نہ سکی۔ صبح اٹھی تو سر بھاری بھاری سا ہو رہا تھا۔ بمشکل ہی ایک سوکھا توس اور چائے کی آدھی پیالی حلق سے اتاری اور باہر نکل آئی۔ اسٹاپ پہ معمول کی ٹھنڈی صبح اتری تھی۔ بینچ پہ وہ سیاہ فام لڑکی ویسے ہی بیٹھی خاموشی سے سیدھ میں دیکھ رہی تھی۔ گود میں سیاہ جلد والی کتاب رکھی تھی اور اس کے سیاہ ہاتھ کے کناروں پہ مضبوطی سے جمے تھے۔ آج وہ قدرے تھکی تھکی اور پس مردہ تھی۔ سو جا کر بینچ پہ بیٹھی گئی۔ 10 منٹ ہی کانٹے تھے تو اتنا کیا اعتراض برتنا۔ سیاہ فام لڑکی نے ذرا سی گردن اس کی جانب موڑ لی۔ رات کو ٹھیک سے سوئی نہیں؟ بس ایسے ہی، وہ دوسری جانب دیکھنے لگی۔ سامنے سڑک خالی تھی، دوسری طرف اکاؤ کا لوگ بس کے منتظر سے ٹہل رہے تھے۔ لوگوں کی ستائی ہوئی ہو، اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ محتاط انداز میں پوچھا۔ تمہارے چہرے پہ لکھا ہے، تمہارا دل غمگین ہے اور روح بوجھل ہے، تم تکلیف میں ہو اور لوگوں کی باتیں تم سے برداشت نہیں ہوتی ہیں نا؟ معلوم نہیں، اس نے بظاہر لاپرواہی سے شانے اچکائے، البتہ اندر دل زور سے دھڑکتا تھا۔ اور تم مستقبل کے بارے میں خوفزدہ اور ماضی کے بارے میں غمگین ہو شاید۔ اب کہ وہ واضح چونکی تھی، بے اختیاری ہی لبوں سے پھسلتا تھا۔ تم اپنا مستقبل اور اپنی تمام پریشانیوں کا حل جاننا چاہتی ہو؟ کچھ ایسا ہو جس سے یہ تمہیں تنگ کرنے والے لوگ تمہارے آگے پیچھے پھرنے لگیں، تمہارا محبوب تمہارے قدموں میں آ گرے، مال و دولت تم پہ نچھاور ہو، تم سب کو اپنی مٹھی میں کر کے دنیا پہ راج کرو، کیا تم یہ نہیں چاہتی؟ ہاں، محمل نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اس کا دل موم کی طرح پگھل رہا تھا۔ وہ سیاہ فام لڑکی اس کی ہر دکھتی رگ کو اپنے ہاتھ میں لے رہی تھی۔ میں یہی چاہتی ہوں، اور اگر میں تمہیں کچھ ایسا دے دوں تو؟ کیا یہ کتاب؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ زیادہ دیر تک رجسٹ نہیں کر پائے گی۔ ہاں، اگر تم یہ لوگی تو سب کچھ تمہاری مٹھی میں آ جائے گا، سب کچھ۔ محمل متذبذب سے لب کچلنے لگی۔ اس لڑکی کی باتیں بہت پرفریب، بہت پرکشش تھیں۔ اسے لگا وہ جلدی ہی پھسل پڑے گی، بہک جائے گی۔ کیا یہ سب اتنا آسان ہے؟ شاید نہیں، تمہیں اس کتاب کے عمل کرنے میں بہت مشقت لگے گی، مگر ایک دفعہ سیکھ جاؤ گی تو سب آسان ہو جائے گا، زندگی سہل ہو جائے گی، اور پھر جن کے لیے تم روتی ہو وہ تمہارے لیے روئیں گے، وہ تمہارے پیچھے آئیں گے۔ بس کا تیز ہارن اسے ماحول میں واپس لے آیا۔ وہ چونکلی اور بیگ کا اسٹرپ کندھے پہ ڈالے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ 10 منٹ ختم ہو چکے تھے۔ میری بس، جاؤ، سیاہ فام لڑکی مسکرا دی۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی بس کی جانب بڑھ گئی۔ دل ابھی تک زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ محبوب قدموں میں، لوگ مٹھی میں، دولت نچھاور اور دنیا پہ راج۔ کیا یہ سب ممکن تھا؟ وہ اس کے کہے گئے الفاظ پہ یہ سارا راستہ غور کرتی رہی تھی، لیکن پھر بار بار خود کو جھڑک دیتی۔ یہ کالے علم، سفلی علم، جادو ٹونے، چلے وغیرہ برے کام تھے، اسے ان میں نہیں پڑنا چاہیے، اسے ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ کالج کے دروازے پہ اترے ہوئے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آئندہ اس سیاہ فام لڑکی کے قریب بھی نہیں جائے گی، بینچ پہ بیٹھے گی، نہ ہی اس سے بات کرے گی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر ایک دفعہ پھر اس نے اس کی آفر سن لی تو شاید وہ اسے قبول کر کے کسی ایسے گمنام راستے پر نکل پڑے جہاں سے واپسی کا سفر ناممکن ہو۔